علم والے لوگ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، علم والے لوگ اس دھرتی کا زیور ہے، اس دھرتی کا حسن ہے۔ شمع جلتی ہے تو روشنی ملتی ہے، اسی طرح کوئی علم کی تلاش میں پگھلتا ہے تو زمانہ نور و نور ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم، علماء زمین پر اس طرح ہیں جس طرح آسمان پر ستارے ہیں۔ جس طرح ستاروں کے ساتھ انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح علماء کے ساتھ انسان اس دنیا میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سحری کے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا علم سے پیار کرنے کا دور تھا۔ سحری کا وقت اور مسجد میں طلباء کا ہجوم، دنیا سوئی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ وہ استاد بھی امام اعظم، بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں۔ ایک لڑکا آیا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا نورانی چہرہ، 13-14 سال کے قریب عمر۔ اس نے آ کے مسئلہ پوچھا حضرت امام اعظم سے کہ اگر کسی لڑکے نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہو اور وہ سو جائے اور نیند میں اس پر پہلی مرتبہ غسل فرض ہوا ہو، اس سے پہلے وہ بالغ نہیں تھا، تو کیا اب اسے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ فرمایا چونکہ وقت کے اندر اندر اس پر نماز فرض ہوئی ہے، لہذا دوبارہ پڑھ لے۔ وہی نوجوان لڑکا جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی کمال عطا فرمایا اور دین کا درد بھی، مسئلہ سن کے تو وہ مسجد کے ایک کونے میں جا کے اس نے نماز پڑھی۔ امام اعظم بڑے حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ اس عمر میں اس قدر احتیاط۔ فرمایا لگتا ہے یہ لڑکا بہت بڑا مرد بنے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہی جو نو عمر سا لڑکا آیا، ایک وقت آیا کہ پھر امام شافعی بھی اس سے پڑھ رہے تھے، وہ حضرت امام محمد ہے رحمۃ اللہ تعالی۔ یوں کر کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں آپ کا آنا جانا ایک رابطہ بن گیا۔ علماء بیٹھے ہوئے تھے، امام اعظم پڑھا رہے، تو وہ بچہ بھی جس کا نام محمد ہے وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بھی گفتگو سنی۔ اس بچے نے عرض کی، حضور میں بھی آپ کے درس میں باقاعدہ سے بیٹھ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں، 14 سال عمر ہے، اور یہاں بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا بیٹے عزیز برخوردار، یہاں بڑے بڑے علم والے لوگ بیٹھتے ہیں، تم یوں کرو پہلے قرآن پاک کے حافظ بنو، قرآن پاک حفظ کرو، پھر آ جانا، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ وہ لڑکا چلا گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر آ گیا۔ امام اعظم فرمانے لگے، چاند پھر آ گئے ہو، حضور اجازت مانگی تھی آپ سے کہ مجھے اپنے حلقہ درس میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے حافظ بنو پھر آنا۔ اس نے کہا جی آپ کی دعا سے ایک ہفتے میں قرآن کا حافظ بن کے آیا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کریں امام اعظم کے پاس بیٹھنے والے اس پائے کے لوگ ہیں، اور سبحان اللہ لطف کی بات یاد آئی، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے آئے حضرت امام شافعی، اور امام شافعی کا بھی مقام میں نے آپ کو سنایا کہ مکہ سے مدینہ طیبہ چلے، 8 دن میں پہنچے، اور 8 دن میں 16 مرتبہ پورا قرآن پڑھا، ایک قرآن دن میں اور ایک رات میں۔
اللہ اللہ رات کا وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، اور خیال گزرتا ہے کہ ابھی حضرت امام محمد میرے استاد گرامی قدر وہ بھی اٹھیں گے، منتظر ہیں امام شافعی، لوٹا بھی رکھا ہوا ہے، جائے نماز بھی، استاد جاگے میں وضو بھی کرواؤں اور جائے نماز بھی پیش کروں، وہ نماز پڑھیں اٹھ کر سحری کی نماز، لیکن امام محمد لیٹے ہیں، لیٹے ہی رہے۔ اور اس وقت امام شافعی کی حیرت انتہا کو پہنچی، اذان بھی ہو گئی، مسجد سے تکبیر کی آواز آنا شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز پہنچی، امام محمد اٹھے، وضو کوئی نہیں کیا، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام شافعی کو بڑی حیرت کہ چلو رات جاگنا، نفل پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن باوضو نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ بولے نہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ادب آداب کے، بزرگوں کا احترام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں نے ساری رات نفل پڑھے، آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھا، اپنا تقوی نہیں جھاڑنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ بیٹھے، حضرت مجھے انتظار تھا آپ جاگیں گے اور مجھے وضو کے لیے فرمائیں گے، میں پانی پیش کروں گا، آپ ساری رات آرام فرما رہے، کوئی اس میں جرم بھی کوئی نہیں، آپ نے آرام کیا ٹھیک ہے، لیکن جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، وضو کے بغیر آپ نے فجر کی نماز کیسے پڑھی؟ فرمایا بیٹے شافعی، تم نے ساری رات نفل پڑھے ہیں، میں نے ساری رات قرآن کی سیر کی ہے، میں نے ساری رات میں قرآن سے 10 20 100 50 نہیں، اللہ کے فضل سے 1000 مسائل نکالے ہیں قرآن سے، اور تمہیں حیرت ہوئی کہ میں نے وضو نہیں کیا اور جا کے مسجد میں جماعت میں شامل ہو گیا ہوں۔ اللہ کے فضل سے باوضو لیٹا ہوں، ساری رات وضو سے رہا ہوں، صبح اٹھا ہوں باوضو تھا اور جا کے میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ یہ کھڑے ہوں تو عبادت کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوں تو عبادت کر رہے ہیں، یہ اتنے کامل اور اتنے پاک لوگ ہوتے ہیں، یہ بستروں پر بھی ہوں تو رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہو کر بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، وہ کروٹ پر بھی ہوں تو رب کا ذکر کرتے ہیں، اور صرف ذکر ہی نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ غور اور فکر بھی کرتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے، قرآن پاک کی آیتیں اگرچہ صدیوں پہلے اتری، مگر امام محمد کی سیرت کا نقشہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا بستروں کو ان کا حق دو۔ حضور کیسے؟ فرمایا جب بستر پر لیٹو رب کا ذکر کرو، اٹھو تو پھر بھی رب کا ذکر کرو، تم تھکے ہوئے بستروں پر گرے، اٹھے تو تازہ دم ہو، اس لیے بستروں کو ان کا حق دو۔ امام محمد کی عظمت کو سلام، بستر کو کیسا خوبصورت حق دیا اس کا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے نظر کیسی عطا فرمائی۔ ہارون رشید اور زبیدہ میں کوئی ان بن سی ہو گئی، میاں بیوی تھے، پیار بھی بڑا تھا، لیکن کبھی کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ ہارون رشید نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بڑا عادل بادشاہ ہوں، میں بڑا نیک بادشاہ ہوں۔ زبیدہ نے کہا کبھی کبھی آپ ظلم بھی کر لیتے ہیں، اور ظالم تو حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، جلے گا، توبہ نہیں کی تو۔ بڑا ہارون کو غصہ چڑھا اور دانت پیستے ہوئے نکل گیا وہاں سے۔ حضرت امام محمد کے پاس حاضر ہوا کہ زبیدہ نے مجھے ایسے کہا کہ آپ ظلم بھی کرتے ہیں اور ظالم جنت میں نہیں جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہارون، کبھی کوئی جرم کرنے کے بعد، کوئی خطا سرزد ہونے کے بعد یا خطا سرزد ہونے سے پہلے تمہیں رب کا خوف آیا؟ کبھی ڈرے تم اپنے رب کے خوف سے؟ حضور کوئی ایک مرتبہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کے خوف نے میرا دل لرزا کے رکھ دیا اور میری آنکھوں سے آنسو یوں برسے جس طرح می برستا ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم جنتی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں جب تم رب سے ڈرے ہو
تو تم جنتی ہو۔ حضور اگر آپ یہ زبیدہ کو بھی سمجھا دیں تاکہ وہ میرے ساتھ الجھے نہیں، فرمایا بلاؤ۔ دونوں میاں بیوی آ گئے، وہ پردے میں اور ہارون بھی سامنے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جو ایسے پاک لوگ ہوتے ہیں یہ دل کا علاج بڑے ستھرے طریقے سے کرتے ہیں، شک شبہ کی گنجائش نہیں رہنے دیتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی مجھ میں ہمت کوئی نہیں، ڈرتا رہا۔ رب نے مبارک دی، بشارت دی اسے، فرمایا جنتان، تیرے لیے ایک نہیں دو جنتاں۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، رب اس کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ رب اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ زبیدہ چپ کر گئی، ہارون رشید کے چہرے پر رونق آ گئی۔